السلام علیکم ناظرین، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا تازہ شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان سعید آصف اقبال حاضر خدمت۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ بصحت و سلامت ہوں گے۔ آج کا یہ شمارہ کئی معنوں میں خاص ہونے والا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے، آج ہم زیر بحث لائیں گے جو حال ہی میں ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں مالی سال 2021-22 کے لیے بجٹ پاس کیا گیا اور مالی بل کو بھی پیش کر کے اس کو پاس کیا گیا۔ اس کے خط و خال کیا ہے، اس کا براہ راست اور بالواسطہ طور پر ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان کو آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ اور کیا واقعی ہمیں اس بجٹ کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ رکھنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ انہی معاملات کو زیر بحث لانے کے لیے ہمارے آج کے مہمان ذی وقار ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں محترم غلام احمد قریشی صاحب، جو سابق ڈائریکٹر جنرل اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس کشمیر کے طور کام کر چکے ہیں اور آج کل بھی گرد و پیش میں رونما ہونے والے حالات و واقعات پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور تجزیاتی نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کی بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ابراہیم وانی، آپ لیکچرر ہیں اکنامکس کے کشمیر یونیورسٹی میں۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہمارے پروگرام میں، اور آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کے روبرو بات کرنے کے لیے۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا قریشی صاحب کہ آج جو حال ہی میں گزشتہ 2-3 روز پہلے جو ہماری پارلیمنٹ میں مالی سال 2021-22 کے لیے بجٹ پاس کیا گیا، تو اس کے خط و خال کیا ہے؟ آج کا شمارہ انہی سے ریلیٹڈ جو بھی موضوعات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کو زیر بحث لائے گا۔ تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس بار کا بجٹ پرانے بجٹوں سے کس طرح سے مختلف، آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ جہاں تک اس سال کا جو بجٹ پارلیمنٹ میں پیش ہو اور منظور بھی ہوا ہے جموں کشمیر کے حوالے سے، اس کی جو مالیت ہے، اس کی جو مجموعی جو ساخت ہے، یہ 1,08,000 کے قریب ہے، 621 کروڑ کچھ آس پاس ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے بھی جو 2-3 مہینے یہاں سینٹرل بجٹ کے بارے میں ڈسکشن رہی، اس میں نے اسی وقت یہ کہا تھا کہ جو ہمارا اس سال کا بجٹ ہوگا، جی، چونکہ میں اس محکمے میں رہا ہوں بہت دیر، بجٹ کے ساتھ بھی، جی، ڈیولپمنٹ پلاننگ کے ساتھ بھی، ہمارا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی بجٹ ہوتا ہے اس میں انکریمنٹل انکریز ہوتا ہے، جی، جی، 5%، 6%، 10% سے ایکسپوننشل نہیں ہوتا، ایکسپونشنل نہیں ہوتا ہے۔ جی، جی، اور تب میں نے یہ کہا تھا کہ جو اس سال کا بجٹ آنے والا ہوگا، میں نے 2 بار ہی کہا تھا، یہ 1,10,00,000 کے قریب ہوگا، اس کے نیچے ہوگا، اس کے آر پر ہوگا۔ چلیے، آپ کا تخمینہ درست ثابت ہوا۔ تو یہ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ جیسے کوئی انقلابی بجٹ بھی نہیں ہے، کوئی ایکسپونشنل گروتھ بھی نہیں ہے جیسے کہ آپ نے کہا، البتہ انکریمنٹل ضرور ہے، 5-6% کا اس میں اضافہ ہے، لیکن اگر 6% ہی اس میں اضافہ ہے، پھر بھی ہمیں گورنمنٹ کے جو ان کی جو اہمیت دیتے ہیں جموں کشمیر کی معیشت کے حوالے سے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ پچھلے 2 سال سے ہماری جو قومی معیشت ہے اور جو ہماری جو علاقائی معیشت جموں کشمیر کی بھی ہے، بہت متاثر رہی، ڈماڈول رہی ہے، ریونیو جنریشن بہت کمزور رہی ہے۔ اب دھیرے دھیرے ریونیو جنریشن یا جو ٹیکس کلیکشنز ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ تناسب ہے، وہ بڑھ رہا ہے، لیکن ریونیو جنریشن کم ہونے کے باوجود پھر بھی ریاست سینٹرل گورنمنٹ نے کچھ 6% کا اس میں اضافہ کیا ہے، یہ بھی قابل قدر اضافہ ہے، خوشائند بات ہے، کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی جو کیا ہے، اصل میں کیا یہ بجٹ ہے، اس کا جو ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ قریباً سمجھو پچھلے سال کی طرح ہے، پچھلے سالوں کی طرح ہے، 67 پر اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں گے، جو بھی بجٹ آتا ہے ریاستوں کے حوالے سے میں کہوں گا، سینٹرل بجٹ تھوڑا اس سے ڈفرنٹ ہوتا ہے، یہی 50-60% ہوتا ہے ریونیو ایکسپینڈیچر، کیپٹل ایکسپینڈیچر یہی 35-37% ہوتا ہے۔ اس سال کا جو ہمیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کل بجٹ کا 37% ہے، اور اس میں جو ایک بات جو ہمیں جس کی ہمیں سراہنا کرنی ہوگی کہ گورنمنٹ کے کہنے کے مطابق اس میں انہوں نے 27% کا اضافہ کیا ہے پچھلے سال، حالانکہ کل بجٹ میں اگر ہم پچھلے سال سے مقابلہ کریں گے، یہ تقابل کریں گے، صرف 6% اضافہ ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں جو ہیلتھ کے لیے ہے، ایجوکیشن کے لیے، سڑکوں کے لیے ہے، اس میں انہوں نے 27% کا اضافہ کیا ہے، اور یہ 27% کا اضافہ اس لیے ممکن ہو پایا ہے
क्योंकि दैट्स अ हेल्थी पॉइंट इन द बजट, क्योंकि इन्होंने ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है सैलरीज की, पेंशनर्स की, या जो पेमेंट्स इंटरेस्ट की करनी होती हैं, इसका एक्सपेंडिचर इन्होंने कम किया है, इसमें से बचाया है कुछ 28,000 के करीब। वो 28,700 कुछ रुपया है, वो उन्होंने इसमें इतने हजार करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में जमा किया है, जिससे ये 27% पिछले साल से बढ़ गया है। कह सकते हैं कि इंटरनल एडजस्टमेंट हुई है। हाँ, ये होता है, दिस इज विद द पावर्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। ये मतलब ये है, दिस इज ए हेल्थी पॉइंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट। यानी अगर हम कहेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने जो जराए, इसके वसाइल महदूद हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ का जो तरक्याती ग्राफ है वो मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि तरक्याती का जो अमल है जारी रहे। पैसा इधर उधर करके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करके, उन्होंने डेवलपमेंटल जो डायमेंशन है इसका, इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो मबजूल की है। इसलिए हमें पैसा रहेगा तरक्की कामों के लिए, सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, या सोशल वेलफेयर स्कीमों को अपनाने के लिए इन्होंने कोशिश की है कि कुछ पैसा रेवेन्यू एक्सपेंस से बचा के इस डेवलपमेंटल बजट को इसमें थोड़ा सा इजाफा किया। चलिए, आपने कुछ बहुत ही अहम नुकात की तरफ इशारा दिया, जिन पे इंशाल्लाह प्रोग्राम के बढ़ते बढ़ते उन पे बहस होगी। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। जैसा कि कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि डेवलपमेंट पे थोड़ा सा थ्रस्ट ज्यादा ही इस बार मिला है, और एक इंटरनल एडजस्टमेंट के तौर पे यहाँ से पैसा उठाया, वहां लगाया, और इस तरह से ये थोड़ा सा गुंजाइश निकाली गई। लेकिन फिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ न तो मालियाती बिल जो पास हुआ इसमें पार्लियामेंट या जम्मू कश्मीर के हवाले से जो रुकूमत मुख्तस हुई, कोई खातिर खा रिस्पॉन्स बिजनेस कम्युनिटी या आम लोगों में नहीं देखा गया। क्या वजह मानते हैं इसकी? क्योंकि उन्होंने देखा है कि जितना वो शेयर चाहते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, it has not been given to them actually. This is actually the fault in the budget actually. Because there are different sectors, allocation of different sectors. The government has implemented, allocated the different budget allocation. The people do not expect that the government will implement it accordingly as per the planning they have, but they feel that the government is highlighting, but they are not implementing later. That is why the people do not luricating from this budget, this kind of budget. जी, तो कुरैश साहब आपकी तरफ आता हूं। तो ये तो मोटा मोटे तौर पे उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गिला है बिजनेस कम्युनिटी का या जो स्टेक होल्डर्स का मरकजी हुकूमत से कि इस बार कंसल्टेटिव अप्रोच नहीं अपनाया गया। आप कहां तक हक बजाने को? हाँ, मैं ये शुरू कहूंगा, असल में ये पहला ही आपका पॉइंट है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। दरअसल बहुत सारे यहाँ जो डिस्कशन, यहाँ गुफ्तगू हुई इस मसले पर, उसमें मैं भी उन जो डिस्कशन में शामिल था यहाँ आप ही की इसी चैनल के वसात से। तो उस वक्त हमने बिजनेस कम्युनिटी को भी बुलाया था, ये टूरिज्म वालों को भी बुलाया था, और इंडस्ट्री वालों को बुलाया था। दरअसल उनका गिला एक सही है कि पिछले 1 साल से वो कंटिन्यूली कोशिश करते रहे। कोई पार्लियामेंट वफद आ गया तो उससे भी मिले, कोई मिनिस्ट्रियल वफद आ गया, मिनिस्टर्स आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनसे मिले, गवर्नर साहब से वो मिले। हालांकि इन्होंने खुद इनको नहीं बुलाया, इनका गाने से गवर्नमेंट ने नहीं बुलाया, लेकिन चूंकि इनको नुकसान हुआ है, इनका मसला है, अपना मसला हुकूमत की तरफ पेश करने के लिए मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। खदमत पेश करने के लिए इन्हें खुद इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रांसपोर्टर्स और टूरिज्म वालों ने एक वफद की सूरत में सबों से मिले। लेकिन वादे थे, उन्होंने सबों के लिए, उनका कहना है कि उन्होंने वादे तो किए, लेकिन जितनी कमिटमेंट हुई थी उस हिसाब से पैसा नहीं आया। मसलन अगर जब हम इस बजट पर भी ये नजर डालते हैं, इंडस्ट्रीज का बजट वाकई उन्होंने किया है 291 करोड़, इसमें इजाफा हुआ है पिछले साल से। अगर देखा जाएगा ये 30% इंक्रीज है। उस हिसाब से गवर्नमेंट ने कोशिश की है इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो इसमें बढ़ोतरी हुई है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सेक्टर के
सेक्टोरल एलोकेशन में, जी जी दिस इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड, जी जी यानी नए इंडस्ट्रियल स्टेट खुलेंगे, टूरिज्म हैंडीक्राफ्ट को प्रमोशन हो जाएगी। उनका जो इंडस्ट्रीज और बिजनेस वालों का जो असली मुतालबा था वो ये था कि हमें पिछले 2 साल से हमारी मैशियत बुरी तरह से मुतासर हुई है। एक तो वो लॉकडाउन भी था और उससे पहले यहाँ जो अगस्त में यहाँ वो रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो कह रहे थे कि हमारे कारखाने दुकानें बंद पड़ी, इससे हमें काफी नुकसान हुआ हजारों की तादाद में। वो उसको कम्पनसेट नहीं किया गया। वो चाहते थे इसका सारा का सारा अगर नहीं होता, गवर्नमेंट कम से कम इसका एक मुतदबे हिस्सा, एक हिस्सा कम से कम उनको रिलीफ के तौर दे देता, ताकि वो फिर इस्सादा हो जाए। ये जो हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर है या MSAM सेक्टर है, ये बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ बुरी तरह मुतासर हो गई। अगर आप देखेंगे जो अभी हमारे एदाद शुमार आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के एक सर्वे के हिसाब से, गवर्नमेंट का ही सर्वे है, उसने दिखाया है कि यहाँ अर्बन जो सेक्टर है हमारी जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी में, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। जी जी वो वजह यही है, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म सेक्टर, दे हैव बीन वर्स्ट हिट, बैडली हिट, जिसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। इनका क्या मानना है? इन हालात में मान सकते हैं हम कि गिले कुछ हक बजानिब भी है। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं कि आपने बजट तो आपकी आंखों से गुजरा होगा, आपकी नजर से गुजरा होगा, तो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे बजट में रहता है। इस बार जम्मू कश्मीर के लिए इसमें कुछ खातिर खा पेशरफ्त है क्या? हाँ सर, अगर हम देखेंगे कि बजट एलोकेशन जो है, जो अप्रूव हुआ है, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर से 5% इंक्रीज हुआ। जी जी लास्ट ईयर 1 lakh crores, नाउ टुडे देयर इज 1,86,021 crore rupees. But I find 2 sectors which could have the multiple effect, which could have the impact on the employment of Jammu and Kashmir. One is the power, Jammu and Kashmir power sector, which has been left since long ago at mercy, at Allah's mercy. आपके कहने का मतलब है कि इस बार पावर सेक्टर के लिए कोई रकम अलग से मुख्तस नहीं की गई? Yes sir. But what I have find that the government is interested to remove, to overcome the liabilities what the government has already because of the purchasing of the electricity from outside. जी. So it was almost the liability now the government has 11,000 crores almost. But in this budget, what I find that the government has increased the budget allocation for the same sector, which I find that this is not sufficient in order to increase the employability for the power sector. For example, they have increased since last budget 119 crores only, which is not suffice, which is not sufficient to create the jobs. If, for example, 1 rupee is being invested in the power sector, it will give benefit to it will give 50 rupees benefit to the government. But the government is not taking seriously this sector, what I have found in the budget. So if the government will increase much more budgets for this sector, and it could entrepreneurial ventures के लिए कुछ मुख्तस किया गया है इसमें बजट में? जी sir, yes, but I have not seen that. आपकी नजर से अभी नहीं गुजरा। कुरैशी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ कि खुद रोजगार यूनिट कायम करने के लिए क्या कोई हौसला अफजा पेशरफ्त है इस बजट में जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए? हाँ, चलिए पहले मैं आप ही के सवाल का जवाब दे दूंगा। दरअसल जो अभी हमारे डॉक्टर इब्राहिम साहब कह रहे थे कि पावर सेक्टर की जो एलोकेशन है इसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ है, वाकई ऐसा ही हुआ है। पावर सेक्टर की जो एलोकेशन इस साल के लिए उन्होंने रखी है वो 2,728 करोड़ है। इसमें सिर्फ 119 करोड़ रुपया का इजाफा हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, यानी ये 5-6% है। हालांकि इतना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हाईली दिस इन्वेस्टमेंट सेक्टर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इसमें इतनी ज्यादा नहीं हुआ है, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन ठीक है, इससे भी इनकम जनरेशन जरूर होती है, लेकिन सिर्फ पावर सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होती। जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, बस उसमें एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आता है, इसकी एलोकेशन बढ़ गई। टूरिज्म एंड कल्चर सेक्टर, टूरिज्म एंड कल्चर सेक्टर में फॉर द फर्स्ट टाइम मोर देन 40% इंक्रीज हो गया। इट इज देयर। इसी तरीके से जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर,
how the urban sector is the main driver of economic growth all over the country and also in یہ تو the ایک سیٹ پیرامیٹر ہے. اس کی ایلوکیشن بھی پچھلے سال جو تھی وہ پچھلے سال سے 1432 کروڑ زیادہ ہے. یعنی اس سال کی جو ایلوکیشن ہے 2710. اس کا مطلب ہے more than 50% increase. More than 50% increase جو ایک has been done in housing and urban development department. اور اس سیکٹر میں میجر فوکس آن ہاؤسنگ فار آل، جو امرود ہے، جو اسمارٹ سٹیز ہے، جو امپلائمنٹ جنریشن ہے ان دی اربن سیکٹر، پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن، اس کی طرف بھی تھوڑا بہت، کیونکہ زیادہ امپلائمنٹ ریٹ ان دی اربن سیکٹر ہے، لیکن گورنمنٹ نے کوشش تھوڑی بہت کی ہے. ویدر اٹ از سفیشینٹ اور ناٹ، آئی ول بی آلسو کمنگ ٹو دیٹ. اسی طریقے سے مثلاً یوتھ کو اصل کا یوتھ کا وہی میرا یوتھ امپلائمنٹ، یوتھ یوتھ امپاورمنٹ کے لیے کیا ہے؟ ایک چیز ہے پچھلے 1-2 سال سے جو یہ امپلائمنٹ جنریشن ہے اصل میں جسے پروڈکٹیو یوتھ انگیجمنٹ، اس کے لیے گورنمنٹ جو مرکزی سرکار ہے بہت توجہ دے رہی ہے، بلکہ اس کے لیے اس کو ایک سپریٹ سیکٹر آف بجٹ اب کیا گیا ہے، پہلے یہ نہیں تھا. اس کے لیے اس سال انہوں نے جس کے لیے 513 کروڑ رکھے ہیں، جو پچھلے سال سے 17 کروڑ زیادہ ہے، لیکن اس میں بھی کوئی ایس سیکٹر زیادہ نہیں ہوئی ہے. البتہ یوتھ کو پروڈکٹیولی انگیج کرنے کے لیے ضروری ہے ایک تو ہائر ایجوکیشن میں زیادہ اپارچونیٹی بڑھ جائے ان کو، تاکہ یہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. ایک یوتھ کا پورشن وہاں انگیج ہو جائے گا. سیکنڈ از سپورٹس، یوتھ سرویس سپورٹس، اس کی ایلوکیشن بھی تھوڑی بہت بڑھ گئی ہے. تھرڈ مور امپورٹنٹ، جو لڑکے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد بھی نکل گئے مارکیٹ میں آ گئے، ان کے لیے جاب ہونا چاہیے. ان کے لیے ایک ضروری ہے انڈسٹری اینڈ مینوفیکچرنگ سیکٹر گرو کرے. لیکن ایلوکیشن تو رکھی ہے، لیکن جب ہم گروتھ پروفائل دیکھتے ہیں پچھلے سال کا، دیر از نیگیٹو گروتھ آف 6.89%. نہیں، آپ اس کے لیے ذمہ دار کووڈ کو بھی مان سکتے ہیں نا. ہاں، اس میں کووڈ ہے. میں وہی کہتا ہوں چونکہ گورنمنٹ نے ایلوکیشن رکھی لیکن پچھلے سال بھی رکھی ہے، لیکن وہ بعد میں وہ پیسہ خرچ نہیں ہو گیا. اور کووڈ کی وجہ سے ہماری جو قومی اور جو ریاستی یا علاقائی معیشتیں ہیں وہ بہت اتنی حد تک متاثر ہو گئی ہیں کہ ابھی تک نیگیٹیوٹی چھائی ہوئی. گورنمنٹ کا ماننا ہے، جو یونین فائنانس منسٹر نے پہلا بجٹ پاس کیا تھا، دیٹ ہول ڈیجیٹل، اس میں انہوں نے یہ اس کا تخمینہ جو تھا، ان کی جو سوچ تھی کہ ابھی 6 مہینے اس سال کے اور لگیں گے اس نیگیٹیوٹی کو دور کرنے کے لیے. جی. یعنی جب ہم اگست میں پہنچ جائیں گے، اپریل میں، جون، جولائی، سپٹمبر، جب تو ہمارے جو کوارٹرز ختم ہو جائیں گے، نیکسٹ جو 6 منتھ ہوں گے اس فائنانشل ایئر کے لیے، جس کے لیے سینٹرل بجٹ بھی اپروو ہوا ہے اور ہماری یوٹی کا بھی بجٹ ہوا ہے، تب تک نیگیٹیوٹی کے اثرات رہیں گے، دھیرے دھیرے زائل ہوتے جا رہیں گے. پھر ہماری جو انڈسٹری اکانومی ہے یہ بہت تیزی سے فاسٹ. جی، انشاءاللہ اس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں قریشی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے قریشی صاحب ابھی فرما رہے تھے، انہوں نے کچھ سیکٹرز گنے، اس کا نام لیا، ہیلتھ سیکٹر کا، دین پاور سیکٹر کی بات ہوئی، انفراسٹرکچر، رورل اربن ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اس بار بجٹ میں سیکٹورل فوکس بہت پرومیننٹ تھا؟ اور ڈو وی لیک سم ویئر؟ I find there are some lacunas. اچھا. For example, we have a large chunk of the youth or highly educated, fertile brains, where we can absorb them. So we can absorb them. There are certain sectors that Quraish Sahib has highlighted. But one thing I find that education sector, because a lot lakhs of people are being produced by the education sector. But as per the budget allocation, آپ اردو میں کوشش کریں بات کرنے کی، کیونکہ ہمارے ناظرین تک بات پہنچ جائے گی. جی. So far as the budget allocation is concerned, جہاں تک ہم کہیں گے کہ بجٹ allocation پچھلے بجٹ سے جو آج 2022، ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امن تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. بجٹ دیا تھا اس میں انہوں نے انکریز کیا تھا to some percent, not a large chunk, because all
are facing today. So mostly people are facing in the market that unemployment. This is the agenda right now. But I find that if education is being, if the huge investment, for example, budget allocation would increase from last to this budget. تو آپ اس حق میں, میں آپ کی آرگومنٹ کو رینفورس کرتا ہوں, آپ اس حق میں ہے اگر تعلیم کے سیکٹر میں اچھی خاصی رقم انویسٹ کی جائے گی, اس کو مختص کیا جائے گا, تو الٹیمیٹلی اٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو جاب کریشن. Yes, sir. So it has been increased since last 523 crores, which is not sufficient. Which exponentially, it's not. Yes, which is not sufficient to absorb the youngest youth. They have to left the J&K and go somewhere else. If such kind of youth is being used here, and they will help the state government to increase the what we call it the research or development. So because everything is depends upon انشاءاللہ اس چیز کی امید کریں گے. قریشی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہماری فائنانس منسٹر نے 24 تاریخ کو 24 مارچ کی میں بات کر رہا ہوں, گزشتہ روز پارلیمنٹ میں بیان دیا اور بات ہو رہی تھی, بحث ہو رہی تھی کہ پچھلی 2-3 بجٹس کی بحث ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ہم اکانومی کو ہینڈل کرنے میں بظاہر طور ناکام رہے, اور انہوں نے کچھ وجوہات گنی اس میں, جن میں کچھ وجوہات لو انفلیشن کا معاملہ تھا, اسی طرح سے ہائر جی ڈی پی گروتھ کا معاملہ تھا, اسی طرح سے ریکارڈ فارن انویسٹمنٹ کا معاملہ تھا, لوور فسکل ڈیفیسٹ. تو یہ ساری چیزیں جو تھی انہوں نے گنا ان کو کہ دیز ویر دا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بیکاز آف وچ وی مس ہینڈلڈ اپیرنٹلی اور اکانومی. ان کے علاوہ اور کوئی وجہ آپ کو دکھتی ہے جس وجہ سے جو پچھلے 2-3 سال سے ہماری جو اکانومی وہ ڈاواں ڈول رہی؟ کیونکہ سب سے پہلی جو دستک دی تھی ہماری معیشت پہ تھا وہ تھا آٹو موبائل سیکٹر. اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی اور اسی دن سے ہی تو ابھی گراف رائز پہ آ ہی نہیں رہا ہے. تو اور کیا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں قریشی صاحب؟ دیکھیے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تو وہی ہیں جو نیشنل اکانومی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ہے, ایک تو پینڈیمک تھا, اس کا بہت اثر آ گیا. جب سارے اکانومی ٹھپ ہو گئی, مین this engine of growth is the manufacturing industry sector and the service sector. اگر آپ اس کا کمپوزیشن دیکھیں گے پچھلے سال کا, جو نیگیٹو گروتھ میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں, پہلے میں اسی سے ہو جائے گا. ہماری جو گروتھ ریٹ پچھلے سال کی رہی ہے, فائنانس منسٹر نے کہا 4% رہی جموں کشمیر کی, یہ اس کا ہے, ٹھیک ہے. دس وی کالڈ دا ایزمپٹو فگر. فائنانس منسٹر کے ایزیوم نہیں فگر, لیکن جو پروفیشنلی ایکسپرٹس ہیں, کیونکہ میں آئی ہیڈ دس آرگنائزیشن, میں نے وہاں سے کچھ فگرس لائے ہیں, آلسو مائنڈ. وہ یہ ہے کہ کرنٹ پرائسز پر میں جب دیکھ رہا ہوں, پچھلے سال کی جو گروتھ ریٹ جموں کشمیر کی رہی ہے 3.46% رہی. اچھا, 3 کرنٹ پرائس پر انکلوڈنگ انفلیشن. لیکن جب ہم انفلیشن اس میں لگائیں گے تو پھر یہ نیگیٹو جائے گا. تو جب ہم کانسٹنٹ پرائس پر اس کو دیکھتے ہیں, دی ریئل گروتھ یہ صرف 0.53%. حالانکہ فائنانس منسٹر نے کہا 4%, لیکن جب اس نے 4% کہا, شی مینٹ دس گروتھ ریٹ ایٹ کرنٹ پرائس, یعنی 3.6 سے 4%, اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے نیشنل اکانومی سے یہ کتنا کم ہے. نیشنل اکانومی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گروتھ ریٹ 7.5% رہی, ریئل گروتھ. یہاں تو صرف 4% ہے, یعنی اس سے نسبت ہے. اس کا مطلب ہاں اکانومی بہت متاثر ہوئی ہے, اور جو سب سے زیادہ متاثر ہمارے سیکٹرز ہو گئے جس میں زیادہ نیگیٹو آ گیا, مثلا مائننگ انکوائری, اس میں 12.46 مائنس ہے, مینوفیکچرنگ -17.30%. اسی طریقے سے کنسٹرکشن سیکٹر آپ دیکھ لیجیے, سارا کنسٹرکشن سیکٹر. چلیے کیونکہ میرے پروگرام کا وقت اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, سوالات اور بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہوں گا نٹ شل میں, کیونکہ پروگرام کا وقت اب, کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے, وقت طلب موضوع ہے, ہر ایک چیز پہ بحث ہو نہیں سکتی. تو ڈو وی ان جموں اینڈ کشمیر ہیو اے ویلڈ ریزن ٹو بی ہیپی اباؤٹ دا بجٹ؟ So we should be happy because the government is trying to overcome the problems of Jammu and Kashmir. Government is taking the good steps in order to allocate the different allocations of the sectorial budgets. I feel that there is some the people should have hope about this budget, that government is trying, central government is trying the best for the Jammu and Kashmir in order to overcome certain problems. Let's be optimistic about it. Yes, امید پہ دنیا قائم ہے. قریش صاحب آپ کی طرف یہی سوال لے کے آ رہا ہوں, کیا ہمارے پاس کوئی وجہ ہے خوش ہونے کی اس بجٹ سے؟ دیکھیے
خوش رہیں یا نہ رہیں، لیکن ایک بات ہے جتنا بھی ملا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی احسان بھی نہیں، دس ناٹ اے چیریٹی، دس از اوور انٹائٹلمنٹ. اگر آپ دیکھیں گے اس میں 30-35 ہزار کروڑ ہے، وہ ہمارا ہی ہے، حصہ ہے وہاں سے آ گئے. جو بھی ملا ہے ہمیں اس طریقے سے خوش آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ. ہاں اب یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا بھی کہ ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھ گیا ہے 27-28% پچھلے سال سے بڑھ گیا ہے. اب ہم دیکھیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے رہے گی. ہمارے ڈپٹی کمشنرز، ہمارے ایچ جن کو یہ پیسہ مل رہا ہے وہ کس طریقے سے اس کو یہ کیسے گراس روٹ. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مانیٹرنگ کا نظام ہے اس کو مضبوط بنانا ہے. اس پیسے پر ہر جگہ اور متواتر طور نگاہ رکھنی ہے تاکہ یہ انٹینڈڈ جو بینیفیشریز ہیں ان تک یہ پیسہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اور یہ کام بھی ٹھیک آپ کی بات میں کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے. امپلیمنٹیشن کی جہاں تک بات آتی ہے تو گورنمنٹ جب کہتی ہے کہ وی بلیو ان میکسیمم گورننس اینڈ منیمم گورنمنٹ، تو شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ اس بار جو ہے امپلیمنٹیشن گراس روٹ لیول تک پہنچے گا. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ Sir, yes, I feel that I have seen the different nature of different officials, governor officers, because they are trying to implement it as possible as they are, because the youngsters are in the government now. The people, deputy commissioners, they try to use it as for the benefit for this. یہ پیسہ ٹھیک طریقے سے ہمیں امید رکھنی چاہیے ٹھیک طریقے سے خرچ ہو جائے گا، کیونکہ اب جو لوکل سیلف انسٹیٹیوشنز ہیں، گورننس انسٹیٹیوشن، چاہے کہ بلدیاتی ادارے ہیں چاہے پنچایتی، ناؤ دے آر ان پلیس، وہ ضرور اس پر نگاہ رہیں گے. ہم توقع کریں گے کہ وہ اپنے منڈیٹ کا خیال رکھیں گے اور اس پیسے کو جوڈیشلی یوز کریں گے. انشاءاللہ ہم اس چیز کی توقع رکھیں گے ناظرین کہ اس بار جو ہے بجٹ میں جو مختص کی گئی رقم ہے وہ گراس روٹ لیول تک پہنچے اور ہمیں اس کا استفادہ ہو. آپ دونوں حضرات ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کے گوش گزار کریں کہ آپ یہ شعبہ خبر کا جو پروگرام حالات حاضرہ ہے یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. حالات حاضرہ ڈی کوشر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور اپنے دوست و احباب یاروں دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں، اس وعدے سے کہ اگلے شمارے میں پھر سے آپ کے روبرو آئیں گے ایک اور موضوع لے کے چند اور مہمانوں کے ساتھ. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.